بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں اسلام آباد سے علی نے بھیجی ہے۔ علی بتاتے ہیں کہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہوں اور ایک کمپنی میں پروگرام مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ خان گروپ آف کمپنی کا شمار ملک کی بہترین تعمیراتی کمپنی میں ہوتا تھا، اور پچھلے ہی سال اس نے بہتری کارکردگی کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ اس کمپنی کے مالک منصور خان ایک جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے اس کمپنی کا آغاز بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کیا تھا اور اپنی محنت اور لگن سے اس کو ملک کی بہترین بڑی تعمیراتی کمپنیوں کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور جس منصوبے پر انہوں نے اب یہ کام کرنا تھا، منصور خان کی اپنی اس میں ذاتی دلچسپی بھی تھی، شامل تھی، کیونکہ ان کی کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ ضلع چترال میں واقع وادی درپال میں 40 کلومیٹر دور آگے جا کر ایک میدانی علاقہ تھا، اور اس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور ہماری کمپنی کو یہاں پر ایک 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کرنا تھا، اور اس کے لیے ہمیں پہاڑ کا ایک حصہ کاٹنا تھا، جس سے ایک راستہ ریسٹورانٹ کی طرف نکالنا تھا، جس سے ریسٹورانٹ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہونا تھا۔ میں اس پروجیکٹ کا انچارج تھا، اور جمعے کے دن پھر ہم نے اپنے دفتر میں قرآن خوانی کی اور اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ پھر سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے، جتنی بھی مشینیں تھیں، انجینئر، پروگرام انجینئر، اسٹاف، مزدور سب تیار تھے، اور تمام اسٹاف کو ایک ہفتے پہلے ہی سائٹ پر بھیج دیا گیا تھا۔ منصور خان نے اپنی کمپنی کے سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس پروجیکٹ پر لگا دیا گیا تھا۔ تمام اسٹاف اور مشینری کے وہاں پہنچ جانے کے ایک ہفتے بعد منصور خان اور ان کا بیٹا اور میں بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور سائٹ پر گراؤنڈ بریکنگ سے پہلے بھی وہاں ہم سب نے قرآن خوانی کی، اور پھر اللہ کا نام لے کر زمین میں ڈرل کی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈرل رک گئی، کیونکہ یہ سب پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ منصور خان مشینری کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ وہ جب بھی نیا پروجیکٹ شروع کرتے تمام مشینری کو چیک کرواتے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اس کو نیا لیتے، اور جب پھر مشین کو انجینئر نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ مشین بری طرح سے جل گئی ہے، اور پھر منصور خان نے دوسری ڈرل مشین منگوائی، اور پھر ڈرل مشین سے کام اسٹارٹ کیا گیا۔ گراؤنڈ بریکنگ کی تقریب کے 3 دن کے بعد منصور خان اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ واپس چلا گیا، اور میں وہیں پر کام کی نگرانی کے لیے رک گیا۔ کام بہت ہی جوش اور جذبے سے شروع کیا گیا تھا۔ ہر فرد اپنی جگہ پوری ایمانداری سے کام کر رہا تھا، اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں تھا، اور میں تمام رپورٹس منصور خان کو پہنچا دیتا تھا۔ اور میری عادت تھی کہ میں رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے کی بالکونی سے باہر کا جائزہ لیا کرتا تھا، اور میرا کمرہ اونچائی پر تھا، جس کی وجہ سے میں سائٹ کا جائزہ لے لیا کرتا تھا، اور اس دن بھی میں اپنی بالکونی سے کھڑا وہیں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کھدائی کا 10% کام ہی ابھی کیا گیا تھا، اور میں پلٹنے ہی والا تھا کہ مجھے سائٹ پر ایک روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا چاندنی رات ہے، ہو سکتا ہے چاند کی روشنی ہوگی،
اور میں یہ سوچ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا سونے کے لیے، اور نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنے کان میں ایک آواز محسوس ہوئی، تکلیف تکلیف، اور میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور میں نے جب گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس آیا اور میں نے باہر کا جائزہ لیا۔ باہر مکمل سناٹا تھا، اور پھر میں نے پانی پیا اور دوبارہ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح میں اپنے معمول کی طرح اپنے کام پر گیا تو وہاں وہ ڈرل کا کام ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ڈرل انہوں نے زمین میں کی تو ڈرل رک گئی۔ بڑی مشکلوں سے جب اس کو باہر نکالا، اور جب اس کو بڑی مشکلوں سے باہر نکالا تو وہ خون میں لت پت تھی۔ تمام لیبر گھبرا گئے، اور یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو میں بھی سائٹ پر گیا اور میں نے دیکھا کہ مشین جو تھی واقعی وہ خون میں لت پت تھی۔ لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں نے تمام مزدوروں کو، لیبروں کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور مشین کی لپیٹ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن ان میں سے کچھ مزدور جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر میں نے ان کو دوسری سائٹ پر بھیج دیا، اور یہاں کے لیے میں نے نئے لیبروں کا انتظام کر لیا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کیونکہ ہماری کمپنی کو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 1 سے 1.5 سال کا عرصہ ملا تھا، جس میں ہم نے یہ تمام کام کمپلیٹ کرنا تھا، اور میں نے اس تمام واقعے کا ذکر منصور خان سے نہیں کیا کہ نہ جانے وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اور پھر ڈرل کا کام مکمل ہونے کے 1 ہفتے کے بعد وہاں فاؤنڈیشن کی تیاری کی گئی، لیکن شاول آپریٹر نے مجھ سے بہت بار ذکر کیا کہ اس کا شاول بار بار کسی سخت چیز سے ٹکرا جاتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے کوئی نیچے سخت پتھر ہوں جس سے آپ کا شاول ٹکراتا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، اپنا کام جاری رکھو۔ اور فاؤنڈیشن کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ اب صرف 1 دن کا کام باقی تھا، وہ فاؤنڈیشن کا تھا۔ اس دن کھانا کھا کر میں جلدی سو گیا، اور مجھے رات میں پھر اپنے کان میں وہی آواز سنائی دی، تکلیف تکلیف، اور ساتھ میں ایک اور آواز تھی کہ مت کرو مت کرو۔ اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن بار بار یہ آوازیں آنا یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اچانک ہی مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، علی ایسا مت کرو، ہمیں بے گھر مت کرو۔ اور میں نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے؟ تو وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور پھر اس رات مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئی، اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس دن شاول کا آخری دن تھا، اور اس رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سب جگہ شاول چلایا گیا، لیکن ایک جگہ پر آ کر شاول رک گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہاں شاول نہیں چلا، اور پھر میں نے تمام لیبر کے مشورے کے ساتھ اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور 2 دن نہیں گزرے تھے کہ مجھے ان آوازوں نے پھر سے گھیر لیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس رات مجھے آوازوں کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے میں دیوار پر ایک سایہ بھی نظر آیا۔ ویسے تو میں بہت بہادر تھا، لیکن ان حالات سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ خیر، اللہ کے حکم سے کام کافی بہتر جا رہا تھا۔ اگر کوئی میرے کمرے سے اس جگہ کا نظارہ کرتا تو وہ اچھا خاصا منظر پیش کرتی تھی۔ پھر اس رات میں کھانا کھا کر کھڑکی سے اس جگہ کا نظارہ کر رہا تھا جہاں پہاڑ تھا، تو مجھے وہاں پر کچھ سائن محسوس ہوئے چمکتے ہوئے، اور ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ چور لٹیرے تو نہیں ہیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر وہ چور اور لٹیرے ہوتے تو روشنی لے کر اس جگہ پر کیوں جاتے۔ میرا دماغ کام کو سوچنے کے علاوہ کسی کے قابل نہیں رہا تھا۔ خیر، میں نے یہ سب کچھ جھٹک کر سونے کی تیاری کی۔ ابھی میں نے لائٹ آف ہی کی تھی تو مجھے یہاں سے رونے کی آواز آئی،
اور پھر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پانی بہہ رہا ہو۔ جب میں نے غور کیا تو وہاں واقعی پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس پانی کے بہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں، اور یہ دیکھ کر خوف کے مارے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے یہاں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اور پہلے کی طرح میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر اگلے دن پہاڑ کی کٹائی کا کام شروع ہونا تھا، اور پہاڑ کی کٹائی کے لیے کام تھوڑا سا مشین کا ہوتا ہے، باقی کام مزدور اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ پہاڑ کی کٹائی سے پہلے ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی کی اور ڈائنامائٹ شفٹ کر دیا وہاں پر، اور جب ڈائنامائٹ فٹ کیا تو میرے اشارے پر وہاں سے تمام مزدور اور اسٹاف ہٹ گئے، اور پھر میں نے ٹیکنیشین کو بلاسٹ کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی اس نے بلاسٹ کیا تو وہاں پر دھماکے کے ساتھ ساتھ ایک دل خراش چیز، آواز ایسی تھی چیخ کی کہ پوری وادی اس چیخ سے گونج اٹھی، اور پھر مٹی کے طوفان کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک خون کا فوارہ بھی پھٹ پڑا، اور ہم سب لوگ اس سائڈ سے بہت دور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خون یا سرخ رنگ، اس کی چیٹوں نے ہم تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ دیکھ کر ہماری تقریباً آدھی سے زیادہ لیبر کام چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ پھر میں نے منصور خان کو فون کیا اور اس تمام معاملے کا ذکر سرسری طور پر ان کے ساتھ کیا، اور انہوں نے پھر مجھے اگلے دن آنے کا کہا۔ پھر اس دن بلاسٹ کے بعد سے وہاں کے سائٹ پر ہم نے کام بند کر دیا گیا تھا، اور میرے اسسٹنٹ نے ریڈی مکس والے کو نقشہ دیا اور تمام تفصیلات اس کو سمجھائی۔ اس ٹائم میں دوسری سائٹ پر موجود تھا، اور میں دور کھڑا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب ریڈی مکس مشین چلی اور اس کے اندر ریتی اور سیمنٹ مکس ہونے لگا تو وہاں پائپ سے وہ گاڑھا سیمنٹ اور ریتی فاؤنڈیشن پہ گری، اور گرتے ساتھ ہی وہ وہاں پر جم گئی، جس کو دیکھ کر ہم سب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ اور پھر میں نے مزدور کو مشین بند کرنے کا کہا، اور میں نے اپنی تمام لیبر کو کہا کہ اس سائٹ پر آپ لوگ بورڈ لگا دیں کہ کام عارضی طور پر بند ہے۔ اور پھر اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا، اور میں اس تمام معاملے کو لے کر بہت پریشان تھا، اور منصور خان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئیں تو میں ان کو یہ تمام واقعہ تفصیل سے بتاؤں۔ اور میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جس کا مجھے ایک بھی جواب نہیں مل رہا تھا، اور میں بہت پریشان تھا، اور میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر میں جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس سائڈ کا نظارہ لینے لگا، اور بڑی حسرت سے اس منصوبے کو دیکھنے لگا۔ ابھی میں وہاں اس طرف کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ میں نے جو آگے منظر دیکھا تو میرا دل حلق میں آ کر اٹک گیا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اس سائٹ پر ایک وائٹ کلر کا قالین بچھا، اور اس کے اوپر بہت بڑی جماعت آ کر کھڑی ہو گئی نماز کے لیے، اور ان میں زیادہ تر لوگوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کا سراپا سرخ کلر کا تھا، اور میں نے آج تک اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے، اور میرے جسم کا رواں کھڑا ہو گیا، اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، کیونکہ وہی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، تکلیف تکلیف، مت کرو مت کرو مت کرو۔ اور پھر اچانک میں نے اپنے کمرے کی دیواروں پر خون رستا ہوا دیکھا۔ میرے کمرے میں تمام دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا
کہ آج میرا آخری دن ہے، اب میں نہیں بچ سکوں گا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ اپنے اسسٹنٹ کے کمرے میں پہنچ کر میں نے دم لیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں حواس بھاگتا ہوا آ رہا ہوں تو اس نے مجھے آرام سے ایک جگہ بٹھایا اور مجھے پانی دیا اور مجھے دلاسا دینے لگا۔ پانی میں نے ایسے پیا جیسے کہ میں صدیوں کا پیاسا تھا، اور پھر میں ایک جگہ بیٹھ کر آرام سے اس سے کچھ کہنے لگا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی کہنے سے خاموش کروا دیا۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پہ دم کیا، اور جب میرے حواس تھوڑے قابو میں آئے تو میں نے اس کو تمام واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، آپ گھبرائے نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم لوگ باہر آئے، جب ہم نے اس طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جگہ ویسے سناٹے میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ سب دیکھتے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گیا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے منصور خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ساتھ ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، تم ابھی آرام کرو، بعد میں تم سے بات کریں گے۔ اور پھر جب دوپہر تک میں تھوڑا سا نارمل ہوا اور اپنے آپ کو کچھ بہتر بھی محسوس کر رہا تھا، پھر میں اٹھ کر منصور خان کے پاس گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2 بزرگ بھی موجود تھے، جن کا چہرہ بہت نورانی تھا اور بہت باروب شخصیت کے مالک تھے۔ میرے خیال سے وہ سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے، اور پھر میں نے ان سب کو تمام واقعہ جو اس دن سے لے کر اب تک میرے ساتھ پیش آیا، میں نے ان کو بیان کیا، جسے سن کر انہوں نے وہاں پر چلنے کا کہا۔ پھر منصور خان، میں اور وہ دونوں بزرگ اس سائٹ پر پہنچ گئے، اور پھر وہاں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے مجھے اور منصور خان کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور پھر وہ دونوں نے وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھائی کی۔ کافی دیر تک وہ لوگ وہاں پر پڑھائی کرتے رہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے 2 سائے نمودار ہوئے، اور وہ بزرگ ان سایوں کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے، اور تقریباً ان دونوں بزرگ اور سایوں کی گفتگو 1 گھنٹے سے اوپر جاری رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سائے اچانک وہاں سے غائب ہو گئے، اور وہ دونوں بزرگ ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے منصور خان سے کہا کہ آپ کو اپنا یہ کام بند کرنا پڑے گا۔ بات تو کافی تشویشناک ہے، لیکن اب آپ اس سائٹ پر اپنا کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے۔ جس کو سننے کے بعد منصور خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس پروجیکٹ پر لگا دی ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اب جو میں بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کو سننے کے بعد آپ کچھ فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ یہ زمین جنات کا قبرستان ہے۔ اور پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ علی بیٹا، جو تم نے آوازیں سنی ہیں وہ سب تمہیں متوجہ کرنے کے لیے تھیں کہ تم یہاں پر یہ کام روک دو، کیوں کر اس پہاڑ پر جو جنات رہتے ہیں ان کے سردار کی قبر اس جگہ پر موجود تھی، اور تم نے جو اس دن جماعت دیکھی تھی جنوں کی، وہ یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے بزرگ گویا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان جنوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام یہاں پر بند کر دیجئے، نہیں تو وہ آپ کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر خدا کی مرضی سمجھتے ہوئے منصور خان نے وہ پروجیکٹ وہیں پہ ختم کر دیا، اور پھر واپسی میں منصور خان نے وہاں پر ایک بورڈ لگوا دیا جس پہ بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا تھا، جنات کا قبرستان۔ اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اتنا اعلیٰ پروجیکٹ ہم لوگوں نے کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کسی جانی اور مالی نقصان سے بچایا۔ منصور خان نے اس پروجیکٹ کو یہیں چھوڑ دیا،
اور اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ تھی علی کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔